آیت نمبر ہے 151۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، تعالو کہ آؤ، اتلو میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، ما حرم ربکم کیا حرام قرار دیا ہے تمہارے رب نے، علیکم تمہارے اوپر۔ پہلی چیز، اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلی بات تم پر یہ حرام قرار دی ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو، لہٰذا اللہ کے ساتھ تم کسی کو ہرگز مت شریک کرو۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ پورے قرآن کریم میں تقریباً 4-5 جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد فوراً ماں باپ کا حق بیان کیا، 2 وجہ سے۔ یہاں بھی بڑی اہم باتیں آگے آ رہی ہیں لیکن وہ ساری بعد میں ہیں۔ اللہ تشرکو بہ شیئا کے فوراً بعد کہا وبالوالدین احسانا۔ قرآن کی مشہور آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں میں بھی شرک کے فوراً بعد کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ تو جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان کیا، 2 وجہ سے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ میرے حق کے بعد پوری مخلوق میں تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا ہے۔ میرے حق کے بعد تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق بھائی کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو تعلق اور محبت رکھتے ہیں اس کی جھلک صرف اور صرف ماں باپ کے رشتے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت رکھتے ہیں بے لوث، بے غرض، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی ضرورت کے۔ وہ ذات جو ہے وہ صمد ہے، اللہ الصمد، بالکل بے نیاز ہے، اس کی کوئی حاجت اور ضرورت ہم سے وابستہ نہیں ہے۔ وہ صمد ہونے کے باوجود بھی ہم سے محبت رکھتے ہیں اور دن رات اپنی نعمتوں کی بارش ہم پر کرتے ہیں بے لوث اور بے غرض۔ بالکل یہی
اللہ تعالیٰ کی صفت کی کچھ نہ کچھ جھلک جو ہے وہ موجود ہے ماں باپ کے رشتے میں، کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، بے لوث اور بے غرض۔ والد یا ماں کسی بھی عمر میں پہنچ جائیں، اولاد کامیابیوں کی خواہ معراج پر پہنچ جائے، پھر بھی ماں باپ کی کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جس میں وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے نہ مانگے۔ اولاد کو کچھ بھی ضرورت نہ ہو، پھر بھی ماں باپ ان کی زندگی، ان کی حیات، ان کی صحت اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ دنیا سے جاتے جاتے بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے، بلکہ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ تو جو ہے یہ اولاد کے لیے دعاؤں کی مشین ہے۔ ماں باپ جو ہیں یہ تو اولاد کے لیے دعاؤں کی مشین ہے۔ ان سے بڑا خیر خواہ اور مہربان اللہ نے مخلوق میں پیدا نہیں کیا۔ تو چونکہ ہمارا رب ہم پر مہربان اور مخلوق میں سب سے زیادہ مہربان ماں باپ، اس لیے قرآن نے دوسرے درجے پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، رمضان میں آپ بہت سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو لازم نہ کر لے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ جنت کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اب جو چاہے ان کی خدمت کر کے یہ جنت کا دروازہ کھول لے، اور جو چاہے ان کی نافرمانی کر کے جنت کے اس دروازے کو توڑ لے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، اور ایسی تعبیر اور کسی جگہ نہیں ملتی جتنی تعبیر اللہ کے نبی کی اس حدیث میں ہے، فرمایا کہ تمہارے رب اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اپنے ماں باپ کو راضی نہ کرو گے، جب تک تم اپنے ماں باپ کو راضی نہ کرو گے۔ اور اسلام میں اس کا اتنا حق، دیکھیے ہر مسلمان کی حسرت اور تمنا ہے کہ ہم خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں اللہ سے کہ نبی کی زیارت سے بڑھ کر اور کون سی عبادت ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ سارے حضرات جانتے ہیں، صحیح مسلم میں پورا باب ہے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ پر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نہیں آ سکے، اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، آپ علیہ السلام نے ان کے بڑے مقام کو بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر حال میں ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ ہاں، اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کہیں، پھر وہاں ان کی بات نہ مانی جائے۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ ادب جو ہے وہ والد کا زیادہ ہو، خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ ہو۔ بھائی دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ادب کس کا زیادہ ہے؟ والد کا۔ اور خدمت زیادہ کس کی ہے؟ ماں کی۔ ادب، احترام، عظمت زیادہ والد کی، اور خدمت جو ہے وہ زیادہ ماں کی۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کو عزت، احترام، ہر ایسا کام جس سے ماں باپ کی توہین ہوتی ہو اس سے بچو۔ ہمارے دین نے ماں باپ کے حق کو اتنا بیان کیا، فرمایا کہ کسی اور کو گالی نہ دو کہ وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بھی بن جاؤ تو یہ بھی ماں باپ کے حق تلفی ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے ماں باپ کی عزت اور احترام، کبھی آواز ان سے اونچی نہ ہو، ان کی موجودگی میں عزت والی جگہ ماں باپ بیٹھیں، ان کی نافرمانی نہ ہو،
ان کی جسمانی خدمت کی رعایت کرنا، اٹھنے بیٹھنے میں ادب کو ملحوظ رکھنا، بڑھاپے میں ہوں ان کی خدمت کو مد نظر رکھنا، یہ اسلام کا بنیادی حکم ہے۔ فرمایا کہ اگر تم خدمت کے ذریعے ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے تو تم اللہ کو راضی بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا، اور ماں باپ کے متعلقین کو اس وجہ سے عزت دینا کہ ان کا میرے والد سے تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک بدو مل گئے، اس بدو نے حلیے سے پہچانا، اس بدو نے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے نہیں تھے، حلیے سے کہا نوجوان کہاں سے آئے؟ کہا مدینہ منورہ سے آیا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ کہنے لگا یار تمہارا جو حلیہ ہے نا وہ میرے یار عمر سے بہت ملتا ہے۔ کیا کہا؟ تمہارا جو حلیہ ہے وہ میرے یار عمر سے بہت ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا جی میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو اس بدو نے بٹھا لیا، کہا میرا بڑا یارانہ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، آپ کے والد حضرت عمر سے۔ ان کے والد کا تذکرہ خیر شروع ہو گیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر جب جانے لگے تو اس زمانے میں سفر ہوتا تھا ظاہر ہے اونٹ پر، گھوڑے پر، اور اس زمانے کا اونٹ اس طرح ہے، گھوڑا اس طرح ہے جس طرح آج کے زمانے کی کار۔ جب جانے لگے تو اپنے سر سے پگڑی اتاری اور ان کے سر پہ رکھ دی۔ عربوں کے یہاں پگڑی بہت معزز تھی۔ اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اپنے ابا کے دوست اس دیہاتی کے سر پہ رکھ دی، اور جو اپنا گھوڑا تھا وہ بھی ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس بدو نے بڑا کہا بیٹا آپ سفر میں ہو؟ کہا نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد ان کا حق ہے کہ ماں باپ کے متعلقین کے ساتھ بھی صرف اس احترام کی وجہ سے پیش آیا جائے کہ جی یہ میرے والد کے یا میری والدہ کے ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ بلکہ میں تو یوں آپ سے عرض کروں، مسلمان کی کوئی دعا ایسی نہ ہو جس میں وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ مانگے، بلکہ دعا کی مقبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے، دیکھیے ہماری نماز شروع ہو رہی ہے اللہ کی تعریف پر اور ختم ہو رہی ہے ماں باپ کے لیے۔ ہم نماز میں شروع ہوتے ہیں اللہ اکبر سے، اور بھائی ختم کہاں کرتے ہیں جا کے ربنا اغفر لی ولیوالدی، یعنی دیکھو نماز جو ہے نا یہ تو آپ یوں سمجھیے جس طرح قومی ترانہ ہے، نماز جو ہے یہ تو خدائی ترانہ ہے۔ یہ بھائی کیا ہے؟ خدائی ترانہ ہے۔ نماز میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ نماز تو ایک ایسا خاص مقام ہے کہ یہاں تو آپ الفاظ بھی وہی بولیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے۔ اس لیے ساری نماز اللہ کی کبریائی پر مشتمل ہے، لیکن ماں باپ کی مغفرت کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے دین نے ہمارے نماز کا حصہ بنا دیا۔ ہم نماز شروع کر رہے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہ سے، اور نماز کا اختتام کر رہے ہیں ربنا اغفر لی۔ اور آپ حضرات کو پتہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ بھائی یہ کس کی دعا ہے؟ اور جمعے کی تقریر کے آخر میں اور آئندہ جمعے میں بھی میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نے ملت ابراہیمی پر رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہماری دعا کا حصہ بنا لیا۔ اور جو بات ملت ابراہیمی کا حصہ ہو وہ ساری شریعتوں کا حصہ ہوتی ہے۔ جو بات ملت ابراہیمی کا حصہ ہو وہ اسلام کا بھی حصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا بھی حصہ ہے،
حضرت موسیٰ اور ہارون کی شریعت کا بھی حصہ ہے، حضرت سلیمان و داود کی شریعت کا بھی حصہ ہے، چونکہ بھائی وہ کیا ہوگی، ملت ابراہیمی اللہ کو اتنی پسند ہے، ہر نبی کو حکم دیا کہ تم فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ہمیں کہا کہ تم ملت ابراہیمی پر عمل کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ شامل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھائی ماں باپ کے لیے کیا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اس وقت تک کرتے رہے جب تک ان کو یہ بتلا نہ دیا گیا کہ آپ کے ماں باپ مشرک ہیں اور شرک پر ہی مریں گے، لیکن مسلمان کو کہہ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ بھائی یہ جو ہم نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں یہ کس کی دعائیں ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اس لیے فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ولا تقتلوا اولادکم، اور فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو نہ قتل کرو، من املاق، فاقے کے ڈر سے، نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، وإیاہم، اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے۔ پہلی بات، اولاد جو ہے، انسان اولاد کے بارے میں بہت حساس ہے کہ میری اولاد کبھی بھوکی نہ مر جائے، اور اسی بھوک سے بچنے کا فلسفہ آج کے زمانے میں یہ نکالا کہ بچے جو ہیں وہ دو ہی اچھے ہیں تاکہ آپ ان کی کفالت کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم تمہیں رزق دیتے ہیں تو تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہ کرنا، جب تمہیں مل رہا ہے تمہاری اولاد کو بھی مل رہا ہے۔ ہم مولویوں میں آپ حضرات کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، یہ بات تو بھائی میری برادری کے بارے میں ہے، بہت سے مولوی جب اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے دیتے ہیں، مقام دے دیتے ہیں، اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھاتے، اس لیے جیسے ہی تھوڑی سی شہرت ہو گئی، مقبولیت ہو گئی، کوئی اپنے بیٹے کو پی ایچ ڈی کروا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بنوا رہا ہے، بنانا غلط نہیں، لیکن یہ مولوی صاحب کو تو شرم آنی چاہیے نا، یہ کہتا ہے جناب یہ بچے جو ہیں یہ روزی روٹی کا انتظام کیسے کریں گے؟ جناب جس اللہ نے تجھے بھوکا مرنے نہیں دیا، یہ رب تیری اولاد کو بھی بھوکا مرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے پہلا سبق یہ دے دیا کہ جو اللہ تمہیں دے رہا ہے وہ تمہاری اولاد کو بھی دے گا۔ دوسری بات یہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور حضور علیہ السلام سے پہلے کے زمانوں میں، خصوصاً بنی اسرائیل میں بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک عرب قبیلہ جہالت پر وہ بہت اس نالائقی میں مبتلا تھا کہ وہ بیٹی کو قتل کر دیتا تھا اس وجہ سے کہ کل کو یہ کسی کے نکاح میں جائے گی۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا زندگی کا پھل ہے، یہ پریشانی میں نہ لاحق ہو کہ اگر بیٹی ہے کل کو کوئی تمہارا داماد بنے گا۔ قرآن کریم نے دامادی کے رشتے کو بھی اپنے انعامات میں شامل کیا ہے۔ کس میں شامل کیا ہے؟ اپنے انعامات میں شامل کیا ہے، اور اس لیے فرمایا کہ تمہاری اولاد جو ہے، جو اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے تمہاری اولاد کو بھی رزق دے رہا ہے۔ ہاں ہمارے ذمہ یہ ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت اور اپنی اولاد کو دین سکھائیں، اپنی اولاد کو کیا کریں؟ دین سکھائیں۔ دیکھیے بھائیو، جیسے دودھ ہے نا، دودھ کے اندر سب کچھ آ گیا، اگر اپنی اولادوں کو دین سکھائیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی صحیح رہے گی، آخرت بھی صحیح رہے گی۔ اگر اولاد کو دین نہ سکھایا، دنیا کا لالچی اور حریص بنایا، تو یہ ہمارے جانے کے بعد دنیا کو مار کے جائے، آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے۔ ابھی ہمارے یہاں چند دن پہلے ایک حادثہ ہوا، ایک حاجی صاحب اپنی جائیداد بھی وراثت شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی، پتہ نہیں اور کیا کیا نالائقیاں کی۔ اب اس بزرگوں کے پوتے آپس میں صرف 1 ایکڑ زمین پر لڑے، اور ادھر بھی پوتے ادھر بھی پوتے، ادھر ایک پوتے نے دوسرے چچا کے 3 بیٹوں کو گولیاں ماری، ان میں سے بیچارہ ایک اسی وقت جو بڑا
اچھا نوجوان تھا، 1 ایکڑ زمین کا جھگڑا ہے، اب وہی دادے کا، ادھر بھی وہی دادے کا خون ہے، ادھر بھی وہی دادے کا خون ہے۔ ایک پوتے نے دوسرے پوتے کو اپنے چچا کی اولاد پر فائرنگ کی، ایک وہیں گیا اور 2 ہسپتال میں پڑے۔ اب یہ رشتہ داری کو، صلہ رحمی کو ذبح کیا، بھائی کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ صرف 1 ایکڑ زمین۔ ابھی جنہوں نے گولیاں ماری ہیں وہ بھی مر گئے، جو جن کو لگیاں وہ تو مرے ہی تھے، اب عدالتوں میں وہ بھگتے کہ سزائے موت ہوگی۔ کیوں؟ دین نہیں۔ بھائی سبب کیا بنا؟ دین نہیں تھا۔ اس لیے اگر ہم اپنی اولاد کو تقوی پرہیزگاری نہیں سکھائیں گے، یہ ہمارے مرنے کے بعد جائیدادوں میں لڑیں گے۔ میں نے زندگی میں الحمدللہ ایک منظر یہ بھی دیکھا، ایک اللہ کے نیک بندے فوت ہوئے، اولاد بھی ان کی بہت اچھی اور نیک۔ جب ان کی جائیداد تقسیم ہوئی تو انہوں نے جو 2-4 دوستوں کو بلایا تقسیم کے لیے، ان میں مجھے بھی بلایا۔ تو جو بڑے بھائی تھے، کرتے درتے تھے، انہوں نے جب بھائی بہنیں آ گئیں تو سب کے سامنے ہمیں کہا، جناب آپ ثالثی ہیں، مجھے جو کسر لگے میں اس کے لیے تیار ہوں، مجھے جو نقصان ہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس زمین اور جائیداد کی کوئی حیثیت نہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں، میں ان میں سب سے بڑا ہوں۔ میرے ابا مجھے وصیت کر کے گئے ہیں کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ والد کی طرح رہنا ہے، آپ جائیداد تقسیم کیجئے، جہاں کوئی اونچ نیچ ہو اس کو میرے کھاتے میں ڈال دیجئے، میں ہر طرح کا نقصان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے کسی بہن بھائی کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چونکہ وہ بیٹے واقعتاً بہت متقی، پرہیزگار، دین کی سمجھ رکھتے تھے، تو میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا دیکھیے یہ دین کی برکت ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ دین کی برکت ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جائیداد کی تقسیم میں ایک جگہ ایسا مسئلہ پیش آیا، اس نے کہا جی یہ جو کم تر چیز ہے یہ میرے کھاتے میں ڈال دو، یہ مجھے دے دو، اور یہاں جو اچھی چیز ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کو دے دو، کوئی بات نہیں۔ میں نے ان سے جب تقسیم ہو گئی تو میں نے ان سے کہا آگے جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی برکتیں دے گا آپ سنبھال نہیں سکیں گے، وہ پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی اولاد کی قابلیت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ آپ کے اولاد کو اتنا قابل بنا دے گا کہ آپ کی یہ ساری چھوٹی موٹی کمیاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے بھائی فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو فاقے کے ڈر سے، اور آپس میں چند ٹکوں کے خاطر اپنے صلہ رحمی کو ذبح نہ کرو، بھائیوں کو نہ توڑو، بہنوں سے جدا نہ ہو جاؤ۔ نحن نرزقکم وإیاہم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء